سابق صدر آصف علی زرداری کے انٹرویو کے بعد بلاول بھٹو کی جانب سے بھی بیان سامنے آ گیا۔ وہ اچانک دبئی روانہ۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ایکس پر اپنی پروفائل پکچر بھی تبدیل کر دی۔ سابق صدر نے انٹرویو میں کہا تھا، بلاول ابھی زیر تربیت ہے، بلاول سب کو بابے کہہ رہے ہیں، صرف مجھے نہیں کہہ رہے۔ نئی پود کی سوچ ہے، بابا آپ کو کچھ نہیں آتا۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا ہے بلاول بھٹو نجی مصروفیات کے باعث دبئی گئے۔ باپ بیٹے میں اختلافات کی افواہیں بے بنیاد ہیں۔ ترجمان ذوالفقار علی بدر کہتے ہیں بلاول بھٹو طے شدہ شیڈیول کے تحت دبئی گئے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بولے بلاول بھٹو کا دورہ شیڈیول تھا۔ آصف علی زرداری کے خدشات رنگ لائے یا کوئی اور وجہ، سابق صدر نے بھی دبئی اڑان بھرنے کی تیاری کر لی۔ آج رات دبئی روانہ ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کریں گے۔ سابق صدر 3 دن سے اسلام آباد میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں مصروف تھے۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو کی اچانک دبئی روانہ ہونے سے پارٹی کی اعلیٰ قیادت بھی لا علم تھی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت SIFC ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ ملکی معاشی صورتحال پر غور۔ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ اجلاس میں دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط کرنے پر غور۔ ایپیکس کمیٹی کی مختلف منصوبوں کی جلد تکمیل کی ہدایت۔ اجلاس نے غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق متعدد اقدامات کی متفقہ منظوری دی۔ نگراں وزیر اعظم نے متعلقہ وزارتوں کی کارکردگی کو سراہا۔ کہا تمام سٹیک ہولڈرز طویل مدتی اقتصادی فوائد کو حقیقت بنانے کے لیے کردار ادا کریں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا معیشت کی بحالی کے لیے اقدامات پر بھرپور تعاون کا اعادہ۔ جو اس میں اتفاق لگانے سے پہلے ہمارے پاس ایویڈنس آیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ سیکشنز لگائے ہیں، نہ کہ ہم نے یہ سیکشنز لگانے کے بعد اس کے ایویڈنس اکٹھے کرنے ہیں۔ سو اٹس ادر وے اراؤنڈ۔ ایوری ون ہو از ایور از ایکیوزڈ ان دوز کیسز دوز ول بی ٹرائیڈ انڈر دیز سیکشنز۔ چیئرمین PTI کے خلاف بغاوت کے ثبوت مل گئے۔ لاہور میں 9 مئی کے کیسز میں بغاوت کی دفعات شامل۔ SSP انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کہتی ہیں مقدمے میں شواہد کی بنا پر گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، نئی لسٹیں نہیں بنی، پرانی لسٹوں میں جو اشتہاری ہوئے انہیں پکڑا جا رہا ہے۔ دوسری طرف چیئرمین PTI کا اٹک پولیس کو بیان ریکارڈ کرانے سے انکار۔ کہا وکلا کی موجودگی میں 9 مئی واقعات پر بیان قلم بند کرانے کو تیار ہوں۔ نگراں وزیر داخلہ نے چیئرمین PTI کو عدالتوں کا لاڈلا قرار دے دیا۔ سرفراز بگٹی کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو۔ کہا چیئرمین PTI کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا۔ چیئرمین PTI کی سائفر کیس میں 28 نومبر کو پیشی سے متعلق عدالتی حکم کو منوعاً تسلیم کریں گے۔ نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے۔ نگراں حکومت نون لیگ کو کوئی فیور نہیں دے رہی۔ عوام کو ریلیف دینے کا تجربہ مسلم لیگ نون کے پاس ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی لیگی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ کہتے ہیں انشاءاللہ پھر سے سب ٹھیک کریں گے۔ نواز شریف کی قیادت میں روشن پاکستان کا سفر پھر سے شروع کریں گے۔ نوجوان ملک کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں، انہیں تعلیم یافتہ اور ہنرمند بنانا ہوگا۔ غیر رسمی اجلاس میں شہباز شریف کی بڑی تعداد میں پارٹی ٹکٹ کے لیے درخواستیں وصول کرنے پر خوشی کا اظہار۔ سابق وزیر اعظم کی پنجاب کے امیدواروں کے حتمی ناموں پر جلد مشاورت مکمل کرنے کی ہدایت۔ لاہور میں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ٹکٹوں کی تقسیم کے لیے 5 رکنی پارلیمانی ذیلی کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ آئندہ انتخابات میں ورکرز کا خیال رکھا جائے گا۔ پارٹی کے لیے قربانیاں دینے والے ہمارا اثاثہ ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی قریبی ساتھی ناصر بٹ سے ملاقات میں گفتگو۔ ملاقات میں راولپنڈی کی سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ کراچی میں 5 سیاسی جماعتوں کا اکٹھ مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان۔ مردان ہاؤس میں ANP، مسلم لیگ نون، MKM، مسلم لیگ فے اور جمعیت علماء اسلام کی بیٹھک۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں شاہی سید کا کہنا تھا کہ ہم مل کر حکومت بنائیں گے، ہمارا ایک ہی مقصد ہے، مضبوط پاکستان اور کامیاب سندھ۔ مصطفیٰ کمال بولے الیکشن جیت کر عوامی خدمت کریں گے۔ نون لیگ کے رہنما بشیر میمن نے کہا کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنجاب ترقی کر رہا ہے۔ راشد شاہ کا کہنا تھا کہ ہم سب پیپلز پارٹی کے خلاف جہاد اکبر کے لیے نکلے ہیں۔
8 फरवरी को सिंध का वज़ीर आला हमारा और इत्तेहादी जमातों का होगा। मुत्तहिदा रहनुमा अमीनुल हक कहते हैं हमारा अलायंस तमाम साजिशों का नाकाम करेगा। आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाएंगे। लीगी रहनुमा निहाल हाशमी बोले हम सिंध के हर हल्के से करप्शन के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। कराची में मुस्लिम लीग नून और MQM के हवाले से एक और बैठक। सियासी सूरत हाल, आम इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्लाह की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक GH की आमद पर आर्मी चीफ ने इमाम काबा का खैर मकदम किया। कहते हैं इमाम काबा का दौरा पाकिस्तान के अवाम के लिए एजाज़ की बात है। दुनिया भर के मुसलमान खादमे हरमैन शरीफैन के लिए बेपनाह एहतराम रखते हैं। इमाम काबा ने गजा तनाज़े में जारी जुल्म की मजम्मत की। कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। इमाम काबा की मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ मजालिम की भी मजम्मत। बागों के शहर में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया में आज भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 466 रिकॉर्ड किया गया। शहर की फजा आलूदा, शहरियों के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। लाहौरिये खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार, दमा और दीगर अमराज का शिकार होने लगे। 6 रोज में शहर के बड़े 5 अस्पतालों में 4000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। तिबी माहिरीन का शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, पेशावर और कराची में भी स्मोक के बादल। पंजाब हुकूमत स्मॉग से निमटने के लिए पुरअज़्म। लाहौर समेत पंजाब के 6 डिवीजन्स में सॉफ्ट लॉकडाउन। तालीमी इदारे कल भी बंद रहेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल और सरगोदा में अमल दरामद होगा। लाहौर समेत दीगर शहरों में मार्केट्स 3 बजे खुली। इतवार को मार्केट्स और बाजार बंद रहेंगे। माल रोड पर सिर्फ साइकिल सवार ही सफ़र कर सकेंगे। दूसरी तरफ सॉफ्ट लॉकडाउन पर अंजुमन ताजरान के तहफ़्फ़ुज़ात। पंजाब हुकूमत से नज़रसानी की अपील कर दी। महकमा माहौलियात आलूदगी का जिम्मेदार करार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी का केस। अदालत में रिमार्क्स दिए माहौलियात के लोग अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं। ऑफिसर्स को तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। वकील जुडिशल कमीशन ने अदालत को बताया माहौलियात ट्रिब्यूनल के तहत फैक्ट्रियां डीसील हुई थीं। अदालत ने इस्तफसार किया ये ऑर्डर कैसे पास हुआ। DG माहौलियात साहब, ऐसा ना हुआ, अगला नंबर आपका हो। अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। अदालत का जौहर टाउन में कैफे रात 10 बजे बंद करने का हुक्म। मायूसी फैलाने वाले हमेशा की तरह अब भी नाकाम रहेंगे। पाकिस्तान नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट में तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान जल्द तरक्की और खुशहाली की शाहराह पर टेक ऑफ करेगा। हमने उम्मीद के साथ वापस घर जाना है, मायूसी के साथ नहीं। आवाम को रिलीफ देने के लिए 1% भी कामयाब हो गया तो ये हमारी कामयाबी होगी। स्मॉग पर बोले कि पंजाब में सरकारी सतह पर पेट्रोल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई। अब सरकारी सतह पर इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीदी जाएंगी।